دوستو میں آج پھر حاضر ہوں آپ کے پاس پروین اختر کی سچی کہانی کے ساتھ۔ آج اس کی ہم سیکنڈ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اس عورت کی شادی کیسے ہوئی، کس طرح سے 14 سال کی عمر میں 1965 کی جنگ کا ماحول ایسا بنا کہ جس میں چھوٹی عمر کی بچیوں کے اغوا ہونے کا انڈینز کی طرف سے وہ ایک خطرہ تھا۔ تو لوگوں کی کوشش تھی کہ چھوٹی ایجز میں جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ ان بچیوں کی شادی کر دی جائے، جس میں پروین اختر کی شادی کر دی گئی ایک گاؤں میں جہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی۔ اس کا خامند پڑھا لکھا تھا اور لیکن وہ ایک بڑے ہی وہ غریب لوگ تھے جہاں پہ شادی کی، کچا گھر تھا۔ لیکن وہ پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے میری فرسٹ ایپیسوڈ نہیں سنی ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو نا اس عورت کی اسٹرگل اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ نارمل انسانوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کو بہت عظیم لوگوں میں شمار کرتا ہوں۔ بہت سارے ہوں گے اسٹرگلنگ پیرنٹس ہوں گے، بہت سارے لوگ محنت کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ترقی کرتے ہوں گے، لیکن مزہ پھر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ اپنے بلیف کے اوپر، اپنے زور بازو کے اوپر، اپنی عقل کے ساتھ آپ ترقی کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیو کریں۔ آپ کے اندر اتنا ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ تو پروین اختر جو ہے یہ ایک بڑی ڈومینیٹنگ قسم کی خاتون تھی۔ اس کو ڈومینیٹ کرنا اچھا لگتا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ صرف میں ہی ہوں، اور یہی والی چیز جو ہے اس کے بچوں کو میں بھی اس نے یہ والی چیز ان کی ٹریننگ میں یہ والی چیز ایڈ کی، ان کی شخصیتوں میں یہ والی چیز ایڈ کی۔ اچھا اب یہ کہ اس کا اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں ایسا اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی۔ خاون اس کا تو پاکستان میں نہیں تھا، وہ تو ملک سے باہر تھا، وہ وہاں پہ ارننگ کر رہا تھا، اور وہ ہر سال وہ آنے کے وہ مہینے کا جو ایکسپینس ہے وہ بھجوا دیا کرتا تھا، اور وہ اپنی زندگی یہاں پہ وہ جو گزار رہی تھی اس کے ساتھ اس نے جب یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، مجھے اپنے بچوں کو باہر لے کے جانا ہے، یہاں پہ اس گاؤں میں نہیں رکھنا، یا میرے بچوں کی تربیت اس لیول کی نہیں ہوگی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ لوگ اپنا کمرہ نہیں بدلتے، اپنا پلو نہیں بدلتے، جہاں سوتے ہیں وہ سائڈ چینج نہیں کرتے۔ اس عورت نے 10 سال ایک جگہ پہ رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، اور وہاں پہ اس نے پلان کرنا شروع کیا، اور 10 سے 15 سال لگے اس خواب کو پورا کرنے کو، اور اس خواب کو لے کے وہ لاہور شہر میں آ گئی، جہاں پہ آ کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جہاں پہ اس کے بچوں کی ایجوکیشن سٹارٹ ہو گئی۔ سنگل مدر جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کتنا اپنے وہ کر لے گی، کتنا بچوں کے پیچھے بھاگ لے گی، کتنا بچوں کو پڑھا لے گی، اس کے باوجود اس کا اتنا کنٹرول تھا، اس کا وہ مینٹلی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کے لیے یہ چیزیں چیلنجنگ تھیں، ناممکن نہیں تھیں۔ اس کو کوئی ایسی خاص سپورٹ نہیں تھی، رشتہ داروں کے چنگل کے اندر وہ پھنسی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود وہ فائٹ کرتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک علیحدہ سے اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی، اس دنیا کے اندر وہ اتنی وہ گم ہو گئی تھی، اور اس کو صرف وہی دنیا اس کو نظر آ رہی تھی۔ اس کو صرف اور صرف اس کو اپنے اب بچے نظر آ رہے تھے۔ اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم لوگوں نے کیا کمایا، وہ کہتے تھے ہماری کمائی صرف ہمارے یہ بچے ہیں۔ ایک عجیب سی ایک بات میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آلدو کے میاں بیوی میں بہت محبت تھی، لیکن دور رہ کے جو ہے نا انسان کے مزاج وہ نہیں رہتے۔ یہاں پہ ایز اے سنگل مدر وہ اتنی وہ اسٹرگل کرتی رہی، اور اس کو ایسی ایک عادت پڑ گئی ڈومینیٹ کرنے کی کہ جب اس کا خاوند 28 سال زندگی گزارنے کے بعد پاکستان میں آیا تو وہاں پہ اس کو عادت تھی سارا کنٹرول کرنے کی۔ یہاں پہ تھوڑے سے ڈسپیوٹس وغیرہ شروع ہو گئے۔ میں ہر وہ والے پیرنٹس، ہر وہ کپل جو اس فیز سے گزر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا میسج ہوگا کہ وہ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں اگر ایسا فیز آ جائے تو کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ بہت زیادہ سافٹ ہارٹڈ تھی، لیکن وہ ذہنی طور پہ بہت اسٹرانگ تھی۔ اس کو اپنے خاوند کو بھی ہینڈل کرنا تھا، اس نے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ہینڈل کرنا تھا، اور بچوں کو کبھی بھی
اس کی ٹریننگ کے اندر اس کی ٹریننگ کا حصہ تھی کہ بچوں کو اس نے صرف عزت کرنا سکھائی کہ تم نے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، کس طرح سے تم نے عزت کرنی ہے، اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے باپ کے جو اس کے بہن بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے تایا چچا وغیرہ، ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے باقی جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور رشتہ داروں میں ڈسپیوٹس ہوا کرتے تھے، وہ ان ڈسپیوٹس کو اپنے بچوں تک نہیں آنے دیا کرتے تھے، بلکہ آتے تھے، لیکن ان کو ہمیشہ یہ پیغام دیتے تھے کہ آپ نے اس کے اندر انوالو نہیں ہونا، آپ ہے وہ ہمارا بڑوں کا مسئلہ ہے، آپ نے صرف اور صرف آپ نے ان کی بڑوں کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ میں کبھی نہ دیکھوں گی کہ آپ لوگ بھی اس میں انوالو ہو کے آپ کوئی ایسا ریاکشن دے رہے ہیں جس میں بدتمیزی کا عنصر سامنے آ جائے۔ یہ اس کی ٹریننگ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جیت تھی۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، جہاں پہ ماں باپ کسی کو پسند نہیں کرتے، اولاد ڈبل ناپسند کرتی ہے، اولاد کا ڈبل ریئیکشن ہوتا ہے۔ اگر بڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنی سی وہ بدتمیزی یا مس بہیو کر رہے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ ڈبل کرتے ہیں، وہ 5x والے ہیں، وہ اس طرح سے ان کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ لیکن اس عورت نے یہ اپنی ٹریننگ کے اندر یہ اس کی سب سے بڑی وکٹری تھی کہ اس نے یہ والی چیز اپنے بچوں کے اندر اس نے پیدا نہیں ہونے دی۔ اب بچوں میں بھی نا اس کا ایک بڑی عجیب سی کیمسٹری تھی، اس کیمسٹری کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ وہ ایکسپیکٹ بہت کرتی تھی۔ اس کے ڈریمز تھے کہ میرے بچے مجھے جس طرح سے میں نے ان کے لیے قربانی دی ہے، یا اس نے اور اس کے خاوند نے قربانی دی ہے، ان کے بچے ویسے رسپونڈ کریں۔ بہت عرصہ تک ویسے رسپونڈ نہیں کیا، وہ اندر سے وہ جلتی تھی، لیکن وہ کبھی اس چیز کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اس کے اپنے ایک بچے کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ اس ایک بچے کے ساتھ اس کی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی جہاں پہ اس کا ہر قسم کا دکھ سکھ تھا۔ وہ بچہ وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا، وہ بھی اپنی لائف کی ساری چیزیں اس نے اپنی والدہ کے لیے اس نے کہہ لیں کہ اس نے وقف کر دی تھی۔ وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ کی جو عزت جو ہے، کیونکہ اس عورت نے اس کی ماں نے اتنی قربانی دی ہے، تو یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ایکسٹرا پروٹوکول، ایکسٹرا ریسپیکٹ، ایکسٹرا کیئر اس کی جائے۔ وہ چیز وہ مشکل چیز تھی، وہ نہیں۔ فیملی کے ساتھ اگر آپ کی جب شادی ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس عورت کی محبت ایسی تھی اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پہ اس اپنے ایک بچے کے ساتھ، جس کو اس نے وہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ مجھے ایسی باقیوں سے محبت ملے، شاید اس کو باقیوں سے ویسی محبت نہیں مل رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر دیں، ایون دین وہ والی محبت جو وہ چاہتی تھی، جو عزت جس لیول کی وہ چاہتی تھی، وہ عزت اس کو وہاں سے وہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ بہت بڑی ریالٹی ہے، یہ بہت بڑا سچائی ہے۔ یہ صرف ایک بچے کے ساتھ وہ ڈسکس کیا کرتی تھی، اس ایک بچے کو وہ بولا کرتی تھی۔ اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ اس کا لگاؤ تھا، بہت اٹیچمنٹ تھی، بہت ان کا ماں بیٹی کا کہہ لیں کہ سہیلیوں کی طرح ان کا آپس میں ان کا رشتہ تھا۔ بہت دکھ سکھ کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، 4 بیٹے ایک طرف، ایک بیٹی ایک طرف، اس قدر محبت تھی، بہت زیادہ، اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتی تھی۔ ایون دین جو ایک بچہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ پھر بھی بہت ڈفرنٹ تھی۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ اس عورت کی جیت یہ ہے کہ اس کی ساری اولاد سے پوچھیں گے، سب بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی اپنی ماں کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ تھی، تو سارے کے سارے ایک ہی بات کریں گے کہ جیسی اٹیچمنٹ میرے ساتھ تھی، ایسی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ اس عورت کی ذہانت کی یہ سب سے بڑی ضمانت یہی تھی، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس چیز کو اس نے خوبصورتی کے ساتھ اس نے ہینڈل کیا ہوا تھا۔ یہ بہت زبردست چیز تھی۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ماں باپ بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے منہ پہ وہ الفاظ لے کے نہیں آتے۔ لیکن اس کا ایک بیٹا سمجھتا تھا، وہ اس کو پتا تھا کہ یہ کہاں سے یہ بولی جو فیلنگز ہیں، اس لیے شاید وہ ماں جو ہے اپنے اس بیٹے کے ساتھ اٹیچ تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کو کتنی عزت چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنا پیار چاہیے۔
وہ اس لیول پہ جا کے وہ چیز کرنے کو تیار ہوتا تھا. وہ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو وہ والی ویلیو نہیں دیا کرتا تھا جو ویلیو اس کی ماں کی ہوتی تھی. خاص طور پہ وہ اپنی ماں کے بغیر موو نہیں کرتا تھا, کہیں جاتا نہیں تھا, اتنی زیادہ اس کی اٹیچمنٹ تھی. یہ اس ماں کی ٹریننگ کا حصہ تھی, یہ اس کا ریوارڈ تھا. جب آپ دل سے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اس نے اتنا ٹائم دیا, اس نے سیکریفائس کیا 28 ایئرس, تو اس کے ریٹرن میں اس کو کیا ملا کہ ایک ساری اولاد اسے پیار کرتی تھی, لیکن ایک بیٹے کا پیار اس کے لیے بہت زیادہ ڈفرنٹ تھا. وہ اکثر اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی کہ لوگ اپنے خامند کا انتظار کرتے ہیں رات کو, مجھے تمہارا انتظار ہوتا ہے. یہ بہت بڑے الفاظ تھے اس کے لیے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ میں سمجھ سکتا ہوں اس بیٹے کی کیفیت, کیونکہ وہ اس چیز کو بیان کر چکا ہوا ہے کہ یہ الفاظ آج وہ ختم ہو گئے ہیں, آج وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن یہ بات ہوتی تھی کہ جیسے کسی ماں کا کہنا کہ میں اتنا اپنے خامند کا انتظار نہیں کرتی جس قدر, جس محبت سے میں تمہارا انتظار کرتی ہوں. یہ بہت بڑا ایک ریوارڈ تھا, یہ بہت بڑی ایک بات تھی. دوستو, یہ ایپیسوڈ چلتی رہے گی. میں ابھی آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ روکتا ہوں. میں دوبارہ اس کو, یہ بھی ابھی اس کے ایٹ لیسٹ 5 ایپیسوڈس اس کی چلنی ہیں. آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے, اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں 3rd